میں نعرہ بتا رہا ہوں، یہ نعرہ حضرت دامس ابو الہول کا ہے، جو مشہور صحابی وہ کہتے ہیں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اے اپنی امت کی مدد فرمانے والے، یہ گھوڑے سے اتر کر انہوں نے یہ فرمایا۔ اور ایک اور صحابی حضرت خالد بن ولید نے سیف اللہ کہا جاتا ہے، جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب جس نے ختم نبوت پر حملہ کیا، جب اس کو جہنم حاصل کر رہے تھے مسیلمہ کذاب کو، آپ کو تکلیف آئی، آپ شکست کے قریب تھے، آپ نے گھوڑے سے اترے، مدینہ منورہ کی طرف کر کے سیف اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا محمدہ وا محمدہ، یا محمدہ وا محمدہ، یہ نعرہ تھا۔ دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ یرموک میں جب کفار کا گھیرا تنگ ہوا، عیسائیوں کا گھیرا تنگ ہوا، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی، ان کا نعرہ تھا یا محمد یا رسول اللہ یا نصر اللہ انزل، کہ یہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کی مدد، اے اللہ کی مدد، ہماری مدد فرمائیے۔ یہ ہمارے صحابہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت صحابہ کے عقیدے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اختیار کرو، اس کے بعد میرے خلفاء راشدین جو مہدیین ہیں۔ یہ بھی حضرت آپ نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر عمر ثم عثمان ثم علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو وہ جو گستاخانہ خط لکھا گیا اسلامیہ کو سمارو تھانہ میں ہم نے FIR کروائی، بدقسمتی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں اس FIR کو سمارو کی پولیس نے سی کلاس کر کے خارج کر دیا ہے۔ ناموس رسالت کی گستاخانہ خط کی اتنی بڑی FIR جس کو ہم نے پتہ نہیں کہاں سے پریشر ڈلوایا، لیکن پولیس کی ستم زری سے دیکھے SSO سمارو عزیز اللہ نے اس FIR کو سی کلاس کر دیا۔ وہ کس لیے؟ وہ FIR سیاست کی نظر ہو گئی، اس میں لال مالی کو مجرم ٹھہرایا گیا کہ یہ خط لال مالی نے لکھا ہے۔ لال مالی قسم کھاتا ہے، لال مالی سے میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے مجھے پیغامات آج بھی ملے کہ میں اپنے مقدس کتابوں کی قسم کھاتا ہوں میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ یہ PTI اور پیپلز پارٹی کی جنگ تھی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہماری اس مقدس ریلی میں اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور انتظامیہ نے PTI کو ذلیل کرنے کے لیے اگر لال مالی تھا تو لال مالی کا نام دیتے تھے FIR میں، جنہوں نے FIR کروائی ہے وہ لال مالی کا نام دیتے، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں دیا۔ نامعلوم لوگوں کے سامنے ظاہر وہ FIR سی کلاس ہونی ہے، پولیس کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں۔ اگر پولیس کو ہم ملزم نامزد نہیں کریں گے تو پولیس دائرے سے FIR کو سی کلاس کرے گی، لیکن ہمارے پاس اب ثبوت ہے اس FIR کے، وہ گستاخانہ خط ہمارے پاس ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی یہاں سے میں چھوڑ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جاؤں گا، بریگیڈیئر جو ہے آرمی کا اس سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، اس کو بھی میں نے لکھے، آپ میڈیا والوں کے لیے وہ میں نے مطالبے لکھے جو حکومت کو میں پیش کروں گا، بریگیڈیئر چھوڑ کو میں پیش کروں گا کہ ہماری اس میں مدد کریں اور یہ جو اصلی ملزم ان کو بے نکال کریں۔ لال مالی بے گناہ ہے، بے قصور ہے، میں نے جو انکوائری کی ہے زیادہ علم اللہ کی ذات کو ہے، غیب کا علم اللہ کی ذات کو ہے، لیکن وہ قسمیں اٹھاتا ہے، اس کی کیا ضرورت وہ رسول اللہ کے شان میں گستاخی کرے، اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی اس کی کیا؟ اتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، ایک اس نے گستاخی کی سلمان تاثیر نے، ایک اس کے پولیس گارڈ غازی ممتاز قادری شہید نے اس کو جہنم حاصل کر دیا سلمان تاثیر کو۔ تو کیا لال مالی کی ضرورت ہے کہ لال مالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی؟ نہیں۔ مختوم شاہ محمود قریشی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے اس معاملے پر ہماری بات ہوئی۔ اگر آج لال مالی ہے تو ادھر آئے اور میڈیا کے سامنے آئے، اپنا موقف بیان کرے، اگر وہ نہیں تو اس کے بھائی آئے جو بھی اس کی طرف سے PTI کی طرف سے آئے، ہم اس سے پوچھیں گے۔ علماء بیٹھے ہوئے سندھ کے بہت بڑے عالم مفتی اعظم سندھ حضرت علامہ مفتی عبد الرحمان صاحب کو میں نے فیصلے کے لیے بلوایا ہے، وہ ابھی تشریف لانے والے ہیں، وہ آئیں گے، وہ جو شرعی فیصلہ کریں گے ہمیں اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو وہ فیصلہ منظور ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، نام تو مجھے سب کے معلوم ہے، جنہوں نے خط لکھا، جنہوں نے سازش تیار کی، جو قوتیں اس کے پیچھے ہیں، لیکن مجھے اتنا مجبور کیا گیا ہے کہ مہربانی کر کے آج جو ہے آپ ٹھنڈا مزاج رکھیں، ان کے نام نہیں لیں، ان کا نام آ گیا۔ میں نے کل سینٹ میں بات کی ہے اور سینیٹر مشاہد سے سید سے رات میرا رابطہ ہوا ہے، سینٹ کو میں سینٹ والوں کو بھیجوں گا، قومی اسمبلی والوں کو بھیجوں گا، پورے پروف ہیں ہمارے پاس اس خط کے پیچھے۔ یہ ہندو مسلم فساد کرانے کے لیے یہ خط لکھا گیا تاکہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے کو قتل کریں۔ یہ عمر کوٹ پورا امن ہے، یہ بالکل خاص ہمارا پورا امن ڈویژن ہے، اس میں خام خواہ کی انتشار انتظامیہ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بیچارے پولیس والے یہ ہمارے بچے ہیں، اس میں ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ ایس پی بڑا پریشان ہے رات سے، اور عثمان باجوہ وہ بھی چھوٹا بچہ ہے 36-37 سال کا، وہ بڑا پریشان ہے، کام رہا ہے کہ 30 کا پتہ نہیں کیا کر دیں گے، دھماکے کر دیں گے۔ پچھلی ریلی میں نظیر جکھوں کے پمپ پر بھی انہوں نے قبضہ کیا، یہ کر دیا تھا۔ میں نے کہا ہمارے پاس کوئی میزائل نہیں ہے، کوئی کچھ بمبار نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، مولوی سارے بیچارے کھڑے ہیں، تسبیحیں ان کے پاس ہیں، ان کے پاس اللہ کا ذکر ہے۔ عثمان باجوہ میں تمہیں کہا ڈرو مت،
खाम का डरे हुए हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह तबारक व तआला से डरो, उसके आगे गर्दन झुकाओ। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारी पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उस्मान बाजवा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, डीसी साहब ने हमें रिटर्न में रहने की परमिशन दी, डीसी नदीमुर रहमान मेमन का हम शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैंने ये जो अल्फाज कहे अपनी बारगाह अक़दस में मकबूल और मंजूर फरमाए। और अल्लाह ताला मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया के दोस्त जो खड़े हुए हैं इन्होंने हमारी कवरेज की है और गर्मी के अंदर हम भी 3 घंटे में पहुंचे हैं समारोह से, 3 घंटे हमें मुसलसल लगे हैं, सुबह के हम निकले हुए। इन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि वे कवरेज के लिए खड़े हुए, इनके लिए मैं दुआ करूँ अल्लाह तबारक व तआला इनको इस्तिकामत अता फरमाए, इनको इज्जत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, सबसे पहले हम मुसलमान, उसके बाद पाकिस्तानी बीइंग ए नेशन, ये हमारे पाकिस्तानी है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो किसी भी मजहब, बीइंग ए नेशन हम ये हमारे पाकिस्तानी है। हम पाकिस्तान को के इस रैली का नाम नामूस रिसालत और दिफाए पाकिस्तान रैली है। पाकिस्तान को जो खतरात रहा है कि थर के अंदर थरकोल इस्लाम कोर्ट में बहुत बड़ा जखीरा निकला है, उस थरकोल को जो इंडिया की तरफ से खतरात है या दाइश की तरफ से खतरात है, उसमें ये अवाम का मुतालबा है, थर की अवाम की आई हुई है कि थरकोल के अंदर थर के मकामी लोगों को रोजगार पर लगाया जाए। मैं हुकूमत वक्त से नवाज शरीफ से और इससे नवाज शरीफ को खैर उतर गया, उसको गाजी मुमताज कादरी ने उतार दिया, वो क्या उसका नाम शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ का बेचारा एक छोटा मोटा खलीफा है, जैसे बड़े रुपये होते खलीफे दलाल, वो उस दलाल शाहिद खाकान अब्बासी से मैं मुतालबा करता हूँ कि ये थरकोल के अंदर थर के जो मिस्कीन है, खरीद जो है उनको रोजगार दिया जाए, थर के इंजीनियर को थर के जो है उनको लगाया जाए। ये थरे बेचारे मिस्कीन है, इनको कोई नहीं लगाता। उसके अंदर ये आपको मैं बताऊं, आज शायद आपको पता ना हो, थरकोल का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो उसको लगाया गया जिसने नकली यूनिवर्सिटी एक्सेट के नाम से कराची में बनवाई और उसकी जाली डिग्रियां थी, उसको थरकोल का मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया है। थरकोल को अगर बचाना है तो इसमें मिलिट्री का कोई ब्रिगेडियर या जनरल रैंक का कोई ईमानदार ऑफिसर इसमें लगाया जाए और तरजीह दी जाए सबसे पहले थर के लोगों को, इसमें थर के लोगों को रोजगार मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी हमारी हाजिरी अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के नबी पाक साहिबुल औलाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। और वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी उलमा किराम बयान क्वेश्चन करें।